اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا 2 بار اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 31۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گی، یعنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار ہوگی اور اوامر و نواہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گی اور کسی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، فرائض کی پابندی کرے گی اور نوافل اور دیگر بھلائیوں کا اہتمام کرے گی، خواہ تھوڑا یا زیادہ۔ نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، مثلاً ہر وقت تمام اعضاء، زبان، ہاتھ، پاؤں، تاثرات وغیرہ کو کنٹرول رکھنا، باہمی تعلقات درست رکھنا، پوری سوسائٹی کی کلی ذمہ داریاں ادا کرنا۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اس کو ہم اس کا 2 بار اجر دیں گے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کا اجر 2 گنا ہوگا۔ دوہری ذمہ داری کی وجہ سے جیسے گناہوں کا وبال 2 گنا ہوگا، ایسے ہی نیکیوں کا دوہرا اجر ہوگا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو جنت کی بشارت ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اعمال صالح کیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ علیین میں ہوں گی، جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ یا ارحم الراحمین، اعلیٰ علیین والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دے۔ یقیناً تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رب عرش عظیم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا نساء النبی لستن کاحد من نساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ سورۃ الاحزاب آیا 32۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، رب العزت نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لستن کاحد من نساء، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام تمام عورتوں جیسا نہیں، تمہارا مرتبہ عظیم ہے، تمام عورتوں پر تمہیں فوقیت حاصل ہے، تم امہات المومنین ہو، کوئی عورت تمہارے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو، اپنی قدر پہچانو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دوسری عورتوں سے بڑھ جاؤ۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقوی اختیار کرو، اگر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرو اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے رک جاؤ، فلا تخضعن بالقول، تو بات میں نرمی اختیار نہ کیا کرو۔ مردوں کے ساتھ گفتگو میں تم ان کے ساتھ براہ راست مخاطب ہو یا وہ تمہاری گفتگو سن رہے ہوں تو دھیمے لہجے میں رغبت دلانے والی نرم کلامی نہ کرو۔ ایسی نرم کلامی ممنوع ہے جس میں مرد کے لیے عورت کی اطاعت اور اس کی انکسار کی جھلک ہو۔ اطاعت مند اور جھکنے والے کے بارے میں کسی قسم کا طمع کیا جا سکتا ہے، بخلاف اس شخص کے جو کوئی ایسے نرم لہجے میں بات کرتا ہے جس میں اطاعت اور جھکاؤ کی جھلک نہیں ہوتی، بلکہ اس میں طرفہ اور مد مقابل کے لیے سختی ہوتی ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے۔
یعنی جس کے دل میں نفاق ہے یا جس کا ایمان کمزور ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، یعنی شہوات زنا کا مرض۔ بے شک ایسا شخص تیار رہتا ہے اور کسی ادنیٰ سے محرک کا منتظر رہتا ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کا رابطہ بار بار دوسروں سے ہوتا تھا۔ لوگ دینی امور میں رہنمائی کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اس لیے خصوصی طور پر حکم دیا گیا نرم لہجے میں بات نہ کرو، وقلنا قولا معروفا، اور بات کہو جو اچھی ہو۔ رب العزت نے مردوں سے نرم لہجے سے بات کرنے سے روکا ہے تو اس وہم کو بھی دور کر دیا کہ شاید درست کلامی کا حکم ہے۔ رب العزت نے اسی لیے حکم دیا کہ معروف بات کرو، جس میں اگر دھیما پن اور نرم کلامی نہیں تو درست لہجہ اور بد اخلاقی پر مشتمل گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل بیت در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ سورۃ الاحزاب آیت 33۔ وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی گھر سلامتی اور حفاظت کا مقام ہے۔ گھر میں قرار پکڑیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور زینت ظاہر نہ کرو۔ تبرج باب تفعال کا مصدر ہے۔ تبرجت المرأۃ لغت میں اس وقت کہا جاتا ہے جب عورت اجنبیوں کو اپنی زینت اور اپنے محاسن دکھلائے، اور تبرجت السماء اس وقت کہا جاتا ہے جب ستاروں کے ساتھ آسمان مزین ہو۔ تبرج الجاہلیات الاولیٰ، پہلی جہالت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح، یعنی زینت کر کے خوشبو لگا کر بہت زیادہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، جیسا کہ جاہلی دور کی خواتین نکلتی تھیں جن کے پاس نہ علم تھا نہ دین۔ تبرج الجاہلیہ سے مراد مجاہد کہتے ہیں جاہلیت میں عورتیں گھروں سے باہر نکل کر مردوں کے اندر پھرتی تھیں، یہ تبرج الجاہلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں دیکھا تو اکثر عورتیں تھیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر تعلیق چڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا سبب ایک تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھوڑی کرتی ہیں، اور کثرت تبرج کی وجہ سے۔ اور تبرج یہ ہے جب گھر سے نکلنا چاہے تو بہتر لباس اور زیب و زینت کے ساتھ نکلے اور لوگوں کو فتنے میں ڈالے۔ اگر وہ خود لوگوں کو فتنے سے محفوظ بھی رہے تو لوگ اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے دے تو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پہلے برائیوں سے روکا، اب بھلائیوں کا حکم دیا۔ نماز قائم رکھو جو خالص اللہ کی عبادت ہے، جس میں معبود کے لیے اخلاص ہے۔ انما یرید اللہ، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس کی چاہت ہے، اس کا مقصد ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، کہ تم سے گندگی، ناپاکی اور شرک کو دور کر دے۔ اہل البیت، اہل بیت، اہل بیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں۔ اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ آیات انہی کے بارے میں اتری ہیں۔ یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔
یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی طرح سے گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک اور صاف کرتے اور تمہارے دلوں کی تعمیر ایمان کے نور سے کرتے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیات 34۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو جب بھلائی کے کام کرنے کا اور نواہی سے روکنے کا حکم دیا تو اس کا طریقہ سکھایا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ یہاں آیات الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار دلائل سے ثابت کیا کہ حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے قرآن کے اسرار بھی ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تمہارے گھروں میں جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ رب العزت نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے ساتھ لطف و کرم کرنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ان گھروں کے لیے چنا جس میں اس کی آیات اور حکمت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اس نے تمہیں اپنے رسول کے ازواج کے لیے چنا۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 35۔ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہے۔ اس سلسلے میں پہلی خصوصیت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھنے والے مرد اور اسے اخلاص رکھنے والی عورتیں۔ فمن اسلم وجہہ الی اللہ، بس جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور جو اللہ کی فرما برداری کرے، اس کے احکامات میں سے کسی حکم کی مخالفت نہ کرے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے اور اس پر توکل کرے۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ ایمان میں مرد اور عورت آخرت کے ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ ایمان باطنی امور کے بارے میں ہے اور وہ عقائد اور اعمال القلوب ہیں۔ ایمان ایسی چیز کی کامل تصدیق کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت احکام اور آداب آئے ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک نہیں، ایمان خاص ہے۔ ایمان اعتقاد اور عمل صالح کے ساتھ تصدیق کامل کو کہتے ہیں، اور اسلام قول و عمل کو کہتے ہیں۔ والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ قنوت میں مرد اور عورت کے درمیان ثواب آخرت کے اعتبار سے مساوات ہے۔ قنوت سکون کے ساتھ اطاعت کرنے کو کہتے ہیں۔ قنوت میں مداوت پائی جاتی ہے۔
والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. سچائی میں مرد اور عورت کے درمیان آخرت کے ثواب کے اعتبار سے مساوات ہے، یعنی اپنے اقوال اور افعال میں سچے مرد اور سچی عورتیں، نیتوں، اقوال اور اعمال میں سچے مرد اور سچی عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر ثابت قدمی کی دلیل ہے. صبر حق پر جم کر راہ حق کی ہر دشواری برداشت کرنے کا نام ہے. مسائل پر صبر رکھنا اور یقین رکھنا کہ پیشانی کی تحریر تو ضرور پیش آنی ہے، اس لیے ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے مصیبت سہ لینا قابل تعریف عادت ہے. والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جانے والا مال صدقہ ہے. صدقہ محتاجوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، اور جن کی نہ خود اپنی کمائی ہو نہ ان کے لیے کوئی کمانے والا ہو، ایسوں کو اپنی ضرورتوں سے بچے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کی خاطر اور احسان کے طور پر کچھ دے دیا جائے. مال سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کے لیے مالی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. حفظ فروج سے مراد پاک دامنی، حرام کاموں اور گناہوں سے محفوظ رہنا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، قرأت قرآن اور علم میں مشغولیت. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فوائد: انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے. انسان دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق چل سکتا ہے. انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے. وسیع مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت کی وضاحت. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عظیم اعمال کی جزا رکھی ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے. ان عظیم اعمال کا تعلق اعتقادات، دل کے اعمال، اعضاء کے اعمال اور زبانوں کے اقوال اور بھلائی کے کام کرنے، شرک کو ترک کرنے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کے ساتھ ہے. واجر عظیمہ، اور بڑا اجر، یعنی آخرت میں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین.